مرد کے جوتے کو صاف رکھوانا یہ بھی عورت کی ذمہ داری. چنانچہ اس کے دفتر میں اگر بند جوتے پہننے ہیں تو ان کو پالش کروانا، ان کو وقت پہ سیٹ کر رکھنا یہ ذمہ داری ہے. بلکہ جاپان میں تو ایک عادت ہے کہ وہاں عورت خاوند کو جوتے پہناتی بھی خود ہے اور واپسی پہ جوتے اتارتی بھی خود ہے. گھر کے باقی کاموں میں وہ میڈ کی ہیلپ لے لے گی، لیکن جتنی بھی مصروف ہوگی اس کو وہ اپنے لیے ریسپیکٹ سمجھتی ہے کہ جی میں وائف ہوں، یہ میرا رائٹ ہے. چنانچہ جب خاوند جانے لگتا ہے تو اس کے پاؤں میں جوتا وہ خود پہناتی ہے، اور جب خاوند گھر آتا ہے تو اس کے پاؤں سے جوتا خود نکالتی ہے. اس سوسائٹی میں اس کو ایک ریسپیکٹ کی چیز سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال اس کے جوتوں کو کلین کروانا، کیونکہ اگر عورت خیال نہیں کرے گی تو مرد کے جوتے اتنے گندے ہوں گے کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جوتے اس کے گندے ہو گئے ہیں تو اس کو جوتے گفٹ کرے. مرد کو کپڑے گفٹ کرنا اس کے یا جوتے گفٹ کرنا، اس پر عورت کو نظر رکھنی چاہیے. ورنہ یہ ایسے اللہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کپڑے ہوں بس اسی میں چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے. اب دیکھیں نا، ایک ٹرک ہے تو اس ٹرک کو آپ کتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں. عورت کی مثال ایسے ہے جیسے لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت، صاف، سوفسٹیکیٹڈ. اور مرد جو ہے وہ بیچارہ ٹرک ٹریلر کی مانند ہوتا ہے، بس اس کا کام لوڈ لے کے نکلنا ہوتا ہے. یہ جو گھر کا کام ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو روزانہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے. جیسے نماز عبادت ہے، گھر کے کام عورت کے لیے عبادت ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ ہاؤس ورک از واٹ اے وومن ڈز دیٹ نو باڈی نوٹسز انلیس یو ہیو ناٹ ڈن اٹ. اگر آپ گھر کو کلین نہ کریں پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کلین نہیں ہے، اور جب آپ روزانہ گھر کلین کرتی ہیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا. مگر صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت دی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت تھیں، وہ سارا دن اپنے گھر کے کام میں مصروف رہتی تھیں. اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھیں، برتن دھوتی تھیں. ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، یعنی ہاتھ میں سخت جگہیں بن گئی تھی محنت کرنے کی وجہ سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی تھی، مگر وہ اپنے گھر میں چکی خود پیستی تھی اور گندم کا آٹا خود بناتی تھی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، تمام امہات میں سب سے زیادہ بیسٹ کوکنگ ان کی تھی. ان کے پکے ہوئے کھانے بہت خوش ذائقہ ہوتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو کھا کے خوشی کا اظہار فرماتے تھے. سیدہ صدیقہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے واقعات بھی بہت ساری کتابوں میں لکھے ہیں. گھر کے سارے کام کرتی تھی اور ان کے خاوند نے کچھ جانور یعنی اونٹ وغیرہ پالے ہوئے تھے، ان جانوروں کو بھی چارہ وہ ڈالتی تھی. اور کئی مرتبہ اور کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی تو کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر ان جانوروں کو کھلایا کرتی تھی. ہمیں تو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کھجور کی گٹھلی کو پیسنا اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی حد نہیں. وہ عورت ہو کہ کیسے ان کو کوٹ لیتی تھی اور جانوروں کو کھلاتی تھی. تو یہ صحابیات جو امت کی بہترین عورتیں تھیں، یہ گھروں کے اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور یہ ان کے لیے عبادت لکھا جاتا تھا. چنانچہ عورت گھر کی صفائی کا کام کر رہی ہو تو یوں دعا کرے کہ اللہ ظاہر کو تو آپ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی، میں اس گھر کو صاف کر رہی ہوں، اب اس کی صفائی کے بدلے آپ میرے دل کو بھی صاف کر دیجیے. چنانچہ فقط کارپیٹ کو ویکیوم کلین نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے بھی گناہوں کے اثرات کو کلین کرنا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. تو جب بھی گھر کی صفائی کرے استغفار زیادہ کرے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ موقع کے مناسب جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. جیسے ہی آپ نے گھر کی صفائی شروع کی، اب استغفار کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کی دعا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی صاف فرما دیں گے. چنانچہ بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو اپنے گھروں کو بھی صاف کرتی تھی اور پھر مسجد نبی کو بھی صاف کرتی تھی.
چنانچہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو مسجد نبوی کی صفائی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جاتی تھی ایک ایسے وقت میں جب مرد نہیں ہوتے تھے اور مسجد کو پورا صاف کر دیتی تھی۔ اس خاتون کا اتنا احترام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بیمار ہو گئی کہ اگر یہ عورت فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتایا جائے، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ چنانچہ اس کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آج تو وہ وقت نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں کی جا کے صفائی کریں، لیکن کم از کم گھر کی صفائی رکھیں، گھر کا وہ کمرہ جو نماز پڑھنے کے لیے ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ جتنا صاف ستھرا گھر ہوگا اس سے بندے کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا مزاج کیا ہے۔ جو اپنے تن کو صاف نہیں رکھ سکتا وہ بھلا اپنے من کو کیا صاف رکھے گا۔